کہ سوچ کو کوئی دخل نہیں ہے معاملات کے اندر. وہ عقلی دلیل مانتے تھے، یہ سند دیتے تھے، اور سند بھی کس کی دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی تو انجیل ان کے پاس نہیں تھی، اسلاف کی سند دیتے تھے. سند یہ تھی کہ زمین جو ہے وہ کائنات میں سینٹر ہے، یہ چاند سورج ستارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب اس کی کوئی ثبوت، کوئی شہادت؟ کہا کہ اس کا ثبوت یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت زمین پہ پیدا ہوئی ہے، چاند میں پیدا نہیں ہوئی، اس لیے زمین سینٹر. اس نے کہا صاحب یہ تو کرے ہیں، یہ جو اجرام فلکی ہیں، ان کو اس سے کیا دخل، کس پہ کون پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہی تو چیز ہے جسے کفر کہتے ہیں، ارتداد کہتے ہیں. ارتداد کی سزا قتل ہے. وہ سوچنے نہیں دیتے تھے. یہ ہوا تھا وہاں یورپ میں. قرآن کریم یہ چیز لے کے آیا. اس نے کہا کہ جسے تم فیتھ، ریلیجن، بلیف یہ کچھ کہہ رہے ہو، یہ مذہب کی دنیا کی اصطلاحات ہیں. دین کی دنیا کی بنیاد فکر کے اوپر ہے. یعنی یہ دنیا تو ایک طرف رہی، آخرت جسے آپ کہتے ہیں وہ تو خالصتاً میٹا فزیکل چیز ہے، ماورا طبیعیات جسے کہتے ہیں، اس طبی اور مادی دنیا سے آگے کی چیز ہے. قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ ہم تمہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں یہ آیات قرآنی تاکہ تم لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. وہ تو آخرت میں بھی فکر سے ہے، فکر کے طور پر آخرت کو سمجھنے کی تلقین کر رہا. دنیا تو ایک طرف رہی تاکہ تم غور و فکر سے کام رو دنیا کے معاملات میں، آخرت کے متعلق. یہاں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ فیتھ وہ ہے کہ جس میں عقل کو دخل نہیں، فکر کو دخل نہیں. کہا نا کہ قرآن کریم تو مومن کی ڈیفینیشن یہ بتاتا ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اور تو اور خدا کی آیات بھی لائی جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے نہیں جھکتا. میں نے عرض کیا کہ پہلے تو ہمیں تباہ کیا ان آیات کے ان کے ترجموں نے، کہ جنہوں نے فکر کی ساری راہیں مسدود قرار دے دی، اسے ارتداد قرار دے دیا سوچنے کو. اور پھر ان کا ترجمہ ہوا یورپ کی اس زمان میں جہاں مذہب تھا عیسائیت کی اصطلاحیں انگریزی زبان کے اندر رائج ہو چکی ہوئی تھی. آپ کے قرآن کا ترجمہ ان اصطلاحات کی روح سے ہوا ہے. یہ فیتھ اور یہ بلیف یہ ان کی اصطلاحات ہے، قرآن کی نہیں ہے. قرآن اس ایمان کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا کہ جس کی بنیاد فکر کے اوپر نہ ہو. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خدا کی آیات کو بھی آنکھیں بند کر کے نہیں مانتا. وہ اپیل ہے اور فکر کو کرتا ہے. کہتا ہے ایمان جسے کہتے ہیں یہ تم اس کا ترجمہ تو مان لینا کرتے ہو، وہ تو بنیاد اس کا مادہ الف میم نون امن کو مادہ قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے وہ شے کہ جس سے تمہارا قلب و دماغ امن کے اندر ہو، سکون کے اندر ہو، اسے ایمان کہتے ہیں. اگر اس میں خدشات پیدا ہوتے رہے، شکوک و شبہات پیدا رہتے ہوں، خالشیں اور کابشیں پیدا ہوتی رہیں تو وہ ایمان کا ہے تھا. اس نے تمہیں امن دیا ہی نہیں ہے. ایمان تو قلب و دماغ کو امن دیتا ہے. ایمان کی بنیاد اس پہ. میں نے اس سے پیشتر بھی مجھے یاد پڑتا ہے ایک درس میں یہ عرض کیا تھا، کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لاجک کی روح سے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. وہ ایک انڈکٹیو ہوتا ہے، ایک ڈیڈکٹیو ہوتا ہے. ڈیڈکٹیو تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کو پہلے مسلمے کو تسلیم کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد مشاہدات سے، تجربے سے، مطالعہ سے اس کے حق میں دلیلیں دی جائیں اور کہا جائے یہ اس طرح سے صحیح ہے. اور انڈکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی ذہن ہو کر مشاہدات سے، مطالعہ سے، تجربات سے آگے بڑھتے چلے جائیں کسی چیز کی طرف اور آہستہ آہستہ جس نتیجے پہ آخر میں جا کے پہنچ جائیں اسے صداقت تسلیم کر دیا جائے. دونوں طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. پہلا طریق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
سارے جب غیر مسلم تھے، حضور نے دعوت پیش کی، ان لوگوں نے تو اس چیز کو یہ نہیں کیا کہ پہلے تسلیم کر لیا پھر دلائل مہیا کیے، وہ ایمان لائے ہی انڈکٹیو طریقے سے، دلائل سے، شواہد سے، مطالعہ سے، تجربے سے، غور سے، فکر سے، پھر وہ کسی چیز کے اوپر پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جائیں، وہاں کچھ مسلمات ہمارے سامنے ہوں، یہ غور و فکر کی عمر سے پہلے تو بہرحال ان کو ہم اسی طرح سے تسلیم کریں گے، لیکن جب فکر و شعور کی عمر آ جائے گی، اس کے بعد یہ ایمان آپ کا ایمان نہیں رہے گا۔ اب آپ کو اپنے ان مسلمات کے لیے خود دلائل و شواہد اور تجربات اور مشاہدات کی روح سے ان کی صداقت کے لیے خود غور و فکر کے بعد آپ کو اس پہ پہنچنا چاہیے کہ واقعی یہ چیزیں صحیح ہیں، اور یہاں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے آ کے، وہ پہلے والے بھی اور یہ بھی۔ جس مقام پہ آج ہم ہیں، یہ جتنی چیزیں خلاف اسلام بن گئی ہوئی ہیں، وہاں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے لعلہم یتفکرون، اور یہ فکر کے لیے بنیادیں قرآن نے تو خود دے دی ہیں اپنے ہاں۔ یہ فکر بے باک نہیں ہے، یہ عقل سرکش نہیں ہے، لیکن سوچ اور بچار ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دین جب بھی مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو پہلی چیز اس میں یہ کی جاتی ہے کہ سوچنے کی صلاحیتوں کو مسلوب کر دیا جاتا ہے، گناہ قرار دیا جاتا ہے، جرم قرار دیا جاتا ہے، ارتداد کہا جاتا ہے۔ ایسا ارتداد کہ وہ پھر آپ کے ہاں اس طرح بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک معتزلہ کا لفظ سنا ہوگا اپنی تاریخ کے اندر، بس وہ نام آیا اور ذہن میں آیا کہ صاحب پرلے درجے کے قسم کے معاذ اللہ کافر یہ لوگ تھے صاحب، اور اعتدال کے متعلق تو پھر ارتداد آج بھی جس میں ذرا سی کوئی چیز عقل و فکر کی ہو اس میں آپ دیکھیے گا صاحب اعتدال۔ جرم ان کا کیا تھا؟ وہ عقل و فکر پر زور دیتے، وہ معتزلہ تو خیر پرانی بات ہے، آج تاریخ میں لوگوں کو، ہماری اگلی نسل کو تو یہ بھی پتہ نہیں۔ یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جہاں کہیں آپ نے کسی اس قسم کے قداوت پرست سے، اور ہیں ہی ہمارے ہاں مذہب پرست طبقہ ہی وہ ہے، اس سے کوئی بات کی اور اس میں آپ نے عقل و فکر سے کوئی دلیل دی اور اسے کہا کہ صاحب سمجھائیے، بات عقل میں نہیں آتی، فکر میں نہیں آتی، تو آپ کو پتا اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ وہ معتزلہ نہیں جانتا، کہیں تو پرویزی ہو گیا نظر آنا ہے۔ جب کوئی پرویزی ہو جائے تو بعد پھر انہوں جیون کا حق میں رہ جاتا ہے۔ ہاں تو شکر کرو کہ 4 دن تھی اصا لین ڈے ہوئے ہو، پرویزی ہو گیا، وہ دسو تو صحیح ہو کی گیا ہے، ہو کی گیا پرویزی ہو گیا، یعنی اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ وہ میں دہرایا کر تو اس ضمن میں وہی سکھوں کی بادشاہی والی بات، جی ہاں سکھوں نے تو یہ حکم دے دیا نا کہ یہ صاحب یہ جتنا طوفان برپا کرتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، ان کو یہ حکم دے دیا کہ جاؤ جا کے جو پڑھا لکھا نظر آئے گا سر اڑا دیا جنا۔ آج جنہوں کہنے نا سکھاں کی پادشاہی، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ یہ سکھاں کا لفظ یہ کیوں ہے؟ یعنی وہ یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی رنجیت سنگھ سکھ تھا تو سکھ حکومت تھی، سکھاں کی پادشاہی ہر سکھ کی پادشاہی، ہر سکھ اپنے آپ میں مہاراجا سمجھتا سی، ایسی سکھاں کی بادشاہی، نکل توڑے سکھ جی، پڑھیا لکھا آدمی جو نظر آئے سر لا دی۔ پنڈوں باہر ایک بندہ جہاں نکلیا انہیں ذرا کچھ چٹے جہ کپڑے پائے ہوئے آگے سے انہوں نے کیا ہوئے وہ نظر آنا ہی پیا، جا پوچھ انہوں پوچھیا جا کے، کہنے لگا تو پڑھیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں بالکل نہیں پڑھیا ہے۔ کہنے لگا لا رہے سر، وہ کہنے لگا جی میں تو کیا میں بالکل نہیں پڑھیا۔ کہنے لگا جی تو پڑھیا ہے نہیں تو تینوں بالکل کیویں آ رہا ہے؟ آج عزیزان من ان کے ہاں کوئی عقل و فکر کی بات، کوئی سمجھ کی چیز، کہیں دلیل مانگ لو ان سے، کچھ کہہ لیجئے۔ پرانے دور میں یہ تھا کہ معتزلہ ہوا، اس دور کے اندر بہرحال پرویزی ہو گیا ہے۔
قرآن کہتا ہے پہچاننا ہے تم نے جہنمی کنہیں کہتے ہیں. یہ آیت موجود ہے آپ کے ساتھ. یہ زور دیا. آئیے پھر اس آیت جلیلہ کو لائے کہ زور کتنا دیا. 23 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تبلیغ دین کی تبلیغ، اتنی بڑی قرآن کی باتیں، اتنے زندگی کے معاملات جن کے متعلق حضور نے ساری عمر یہ تبلیغ کی. کہیں ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب لمبی چوڑی باتیں نہیں میں تم سے کرنا چاہتا، میں تمہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جنہوں کہنے نے تت کڈ کے رکھ دیتا انہیں جی ایک گل. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی دعوت جو ہے اس کے متعلق کہا جائے قل انما اعظکم بواحدۃ. اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات نصیحت اعظکم یعنی کیا لفظ ہے قرآن کے ساتھ جاننے والے داد دیں گے کہ بڑی بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں نا، لمبی بات نہیں کوئی کرنا چاہتا تھا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بڑے سے بڑا دشمن مخالف جو ہے وہ بھی ٹھٹک رہ گیا کہ صاحب ایک تو گل کہنے سن سن تو دو، ایک بات کہتا ہے اس میں کیا حرج ہے. کہا جی ہاں، کہا یوں نہیں ان تقوموا للہ مثنی وفرادی. بات وہ ایسی ہے کہ یہ چلتے چلتے سننے کی ہے نہیں، کھڑے ہو کے سننے کی ہے. دیکھیے سائیکولوجیکلی کس قدر ان کے ذہن کو آمادہ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر. اس کی اہمیت ہو گئی نا بات کی. ایک بات صرف کہوں گا، دو باتیں نہیں کہوں گا. اچھا ہی کہیے. وہ چلتے چلتے سننے کی بات نہیں ہے، کھڑے ہو کے سننا پڑے گا، کھڑے ہو کے سننا پڑے گا. ارادہ للہ، اس میں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا. کھڑا کر کے تمہیں یہ نہیں کروں گا بعد میں کہہ دوں کہ صاحب وہ چمڑے کی جھونپڑی میں آگ لگی ہے ڈیرا بابا خدا کے نام پہ. کچھ میرا مقصد نہیں ہے. للہیت کی بنا پہ ایک بات تم سے کہوں گا، للہیت کی بنا پہ تم بھی سن دو. اور جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کہیے آپ کیا کہتے ہیں. عزیزان من حوالہ لکھ لیجئے 34/46 اور در و دیوار پہ لکھ دیجئے اس چیز کو. ایک بات کھڑے کر کے جو کہا، کیا کہتے ہو؟ کہا صرف یہ کہتا ہوں تتفکروا، سوچا کر، سوچا کر. سوچو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ ما بصاحب من جنہ. سوچو گے تو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ بات تمہیں کسی پاگل نے نہیں کہی تھی. اعظکم بواحدۃ، ایک بات کہتا ہوں، کھڑے ہو کے سن لو، خدا کے لیے سن لو. تتفکروا، سوچا کرو. سوچو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ بات کسی پاگل نے نہیں کہی. یہ تھا عزیزان من دین کو پیش کرنے والا. وہ سوچ کے آئے اور سوچ کے دین قبول کرنے والوں نے عزیزان من چند ہی سال کے عرصے میں 10-10 ہزار سال کی تہذیبوں کی مالک جو قومیں اور سلطنتیں ایران اور روما کی چلی آتی تھی، تختہ الٹ کے رکھ دیا. قرآن نے خود کہا کہ بدر کے میدان میں 1000 کا مقابلہ 300 سے ہو رہا تھا، شکست فاش کھا کے گھر چلے گئے. قرآن کہتا ہے وہاں جا کے یہ بیٹھیں گے، انکوائری کمیٹی بٹھائیں گے، کمیشن بٹھائیں گے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی. کہا یہ کوئی دلیل دے گا، کوئی دلیل دے گا، لیکن کہا کہ اس طرف ان میں سے کوئی نہیں آئے گا کہ یہ اس لیے یہ ہو گیا کہ انہوں نے غور و فکر سے کام نہیں لیا تھا. اللہ لا یفقہون. جنگ کی لڑائی میدان جنگ میں وہ کہتا ہے کہ غور و فکر سے کام نہیں انہوں نے لیا تھا اس لیے شکست کھا گئے. آج کا کوئی عسکری مجاہد داد دے گا بھائی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں. میدان جنگ میں جہاں سمجھ ایسا آتا ہے کہ خالص جذبات ہی وہاں لڑتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے شکست کھا گئے. لڑنے کے لیے آ گئے لیکن اسٹریٹجی جو تھی اس میں غور و فکر سے کام نہیں لا. جو اس میدان میں غور و فکر کا پلہ نہیں چھوڑنے دیتا، سکون کے میدان میں آپ کو کہاں کہے گا کہ غور و فکر چھوڑ دو.
یہ دے کے چلے گئے. یہ معاشرہ قائم کر گئے جس میں کیفیت یہ تھی کہ ہر ماننے والا ہر نئی بات کے متعلق پوچھتا تھا کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اطمینان چاہتا تھا اپنا. یوں یہ قوم تیار ہوئی. دین تھا یہ، چلے گیا. اس کے بعد جب یہ پھر مذہب میں تبدیل، اس لیے کہ اس دین کے اندر جب سوچ اور فکر ہوگی، جذبات کی نشاور چیزیں تو پھر وہاں نہیں استعمال ہو سکیں گی نا. دو متضاد چیزیں ہیں نا. میں نے ابھی عرض کیا تھا، نشہ کسی چیز کا ہو، دولت کا ہو، قوت کا ہو، حکومت کا ہو، فخر کا ہو، یہ نسب کا فخر ہو، کوئی نشہ بھی ہو، عقل نہیں وہاں کام دیتی، فکر نہیں کام دیتی. جب یہاں بھی پھر انہوں نے یہ نشے جو تھے یہ ان کے یہ عادی ہونے شروع ہوئے، فکر کے سوئچ آف کرنے شروع کیے. آج سب سے بڑی قابل فخر چیز آپ سے کہی جاتی ہے کہ یہ صاحب ہم تو ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں. صاحب یہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تقلید کر رہے ہیں ائمہ کرام کی. وہ کوئی کسی امام کا وہ کسی کا نام لے گا. فقہ کے امام ہی نہیں، حدیث کے بھی امام، تفسیروں کے بھی امام. بڑے فخر سے کہا جاتا ہے تقلید کر رہے ہیں. یہ پتہ ہے قلادہ جہاں سے یہ لفظ تقلید ہے یہ کہاں سے نکلا؟ یہ مویشیوں کے گلے میں جو رستہ باندھ دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے جدھر جیتا ہے اس کو لیے لیے پھرے، اسے کہتے ہیں صاحب قلادہ. یہ جو پٹا ڈالا ہوا ہوتا ہے، فخر سے بیان کیا جا رہا ہے. اپنی فکر اپنی سوچ جو ہے اس سے نہیں ہے. وہ تو اس نے سعدی نے کہا تھا کہ رشتہ در گردنم افغندہ پیٹ، جس کے اوپر ٹریجڈی کی تھی یہ ہمارے یہاں کے کاشمیری نے. رشتہ در گردنم افغندہ پیٹ، میں برد ہر جا کے دے گستو پلیٹ. تو یہ جو رشتہ در گردن افغندن ہے نا، اسے کہتے ہیں قلادہ. یہ جو یوں چلنے والا ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں مقلد. فخر سے بیان کیا جاتا ہے. غیر مقلد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم میں سیدھا گیا، اس نے تقلید ہی نہیں کی. معاذ اللہ اس پہ وہ ایک لطیفہ جو ہے، یہ جو تقلید کی شدت کا، وہ تقلید پہ واضح کہہ رہے تھے امام صاحب کی تقلید میں جو جائے گا وہ جنت میں جائے گا اور وہ سب کچھ جائے گا. وہ سنتا رہا، اتنی اہمیت تقلید کی. اس نے یہ کہا کہ حضرت امام جو تھے ان کی وفات، مثلا امام ابو حنیفہ کا ذکر تھا تو 150 ہجری میں ہوئی. اس نے کہا وہ کمی سوچ کی کوئی رڑک باقی رہ گئی ہوگی کم وقت کے دماغ میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد حضور یہ حضرت امام ہوئے. کہنے لگے ہاں یہ تو آپ سے بعد ہوئے. رسول اللہ آپ سے پہلے ہوئے؟ کہنے لگے پہلے. کہنے لگے رسول اللہ غیر مقلد ہی فوت ہو گئے تھے. جی اس کو تو بڑا دھڑکا لگا. نجات کی شرط اگر یہ تقلید تھی تو وہ اس نے کہا کہ وہ تو پھر غیر مقلد رہ گئے نا جی. تقلید یہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو. بات جتنی ہے وہ یہی ہے کہ اصل فکر سے کام نہ لیا جائے گا. شریعت کے معاملے میں یہ قصہ ہوا تھا. جو کچھ یہ ہو رہا ہے ان سے پوچھئے اس کے متعلق یہ کیوں کر رہے ہیں. کیوں آپ نے کہا نہیں پرویزی بنے نہیں؟ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ حکم ہے جی یہ اسلام میں ایسا آیا ہے. ارے وہ اسلام کچھ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا ہے اسلام جس میں یہ آیا ہے. یعنی کوئی مٹکا رکھا ہے چٹاں پہ ہوئی ہیں. اسلام میں یہ آیا ہے صاحب جس کا جیتا ہے سب. شریعت حقہ کا حکم یہ ہے. سر بتائیے تو صحیح، کوئی ریفرنس دیجئے، کوئی نام لیجئے. شریعت کا حکم یہ ایسا. یہ جتنے سر متول ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں سارا اسلام نے یہ فرمایا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے. کہیں کسی کو کھینچ تان کے مجبور ہی آپ کر دیں تو کوئی سند دے تو اور سندیں تو آگے جائیں گے. وہ کہنے جی وارث صاحب نے کہہ گئے نا اور تسی کی منگ دیتا ہے گی. ٹھیک ہے جی. سند
عقل و فکر کے دیے گل کیے. یہاں پھر بھی کوئی چیز باقی رہ جاتی تھی سوچنے کی، اتنی سی سوچ کہ ہاتھ جہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے ہیں. یعنی اینا کو آدمی ہوش وچ ہوندا سی، انہوں پتا ہوئے تو ہاتھ کتنے باندھنا میں پیا. آگے ایک اور طبقہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں سر، یہ اتنی ہوش بھی جو ہے نا یہ بھی انسان کو جہنم میں پہنچا دے. اس نے کہا یہ غلط ہے. بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغا گوید، یہ ارباب طریقت ہے. پیر کا اگر حکم یہ ہے تو مسلح کو اٹھا اور شراب کے مٹکے میں ڈال دے، کیوں نہ پوچھ. اس لیے کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رسم منزلہ، جو راستہ چل کے گیا ہوا ہے اس کو پتا ہے راستے میں منزلیں کیا کیا آیا کرتی ہیں. یہ تو پھر بھی سالک تھا. سالک وہ ہوتا ہے جو راستہ چل کے جائے. ان کے ہاں ایک مجذوب ہوتا ہے، یعنی اگر وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں اگر تو پہلے کوئی تھوڑا سا ایکویلیبرم جو ہے بگڑتا ہے، دماغ کے پیش ڈھیلے ہوتے ہیں، توازن بگڑتا ہے، ٹرانکولرائزر اس میں یہ دیتے ہیں، پھر وہ کچھ دوائیاں دیتے ہیں، وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ مینٹل ہاسپٹل میں پہنچتا ہے اور اس کی آخری سٹیج ایک ہوتی ہے جس میں وہ بالکل پاگل ہو گیا ہوا ہوتا ہے. یہ جو سٹیج ہوتی ہے طریقت میں اس کو مجذوب کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پڑے ہوئے ننگ دڑنگ، غلاظ اور کثافت تک کا بھی امتیاز نہیں، بالکل پاگل، غلاظت میں نپٹے ہوئے ننگے بالکل. ادھر ادھر سے مکھیاں کتے یہ آ رہے ہیں اور معتقدین کا ایک حلقہ ان کے گرد بیٹھا ہوا، ہاتھ باندھے ہوئے، وہ گالیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، منہ سے ان کے جھاگ برس رہی ہے، غلاظت و تفن کا سارا میدان. کسی نے اگر کہا کہ صاحب ذرا بہت پہنچے ہوئے تباہ کر کے رکھ دیں گے، انہوں نے کام ہی عبد الوہاب تباہ کر کے رکھ دیں گے. یعنی یہ وہ طریقے ہیں آپ کے ہاں جو بات یہاں سے چلی کہ بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں گوید، عقل و فکر نہیں، جو کہا جاتا ہے کرنا ہے. اپنی بات تو نہیں، میں بہت کم کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. کئی واقعات ایسے آ جاتے ہیں درمیان میں، وہ چپک گئے ہوتے ہیں. وہ تھے اصل میں جہاں سے کچھ میری گاڑی نے کانٹا موڑنا تھا. اب تک یاد ہے، بہت چھوٹا سا تھا. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جمعے کی نماز کے فرضوں کے بعد وہ 2 سنتیں 2 نفل پڑھنے چاہیے یا 4 سنتیں 2 نفل پڑھنی چاہیے. یہ مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے. مجھے اب تک یاد ہے جامع مسجد میں سوال یہ پیدا ہوا اور طے یہ ہوا کہ فلاں حضرت صاحب جو ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، بزرگ تھے، میرے بھی پیر تھے، تو ان کی خدمت میں لکھا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے. تو وہ بہرحال عمر تو چھوٹی سی تھی لیکن بہرحال ان کی نظروں میں پڑھا لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ لکھو برخوردار، آپ کو خط لکھو. ٹھیک ہے. تو میں نے اٹھایا اور اس میں القاب وغیرہ تو سارے وہ عزت و احترام کے لکھنے ہی تھے. تو میں نے نیچے لکھا کہ آپ یہاں یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا، آپ یہ فرمائیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور اس کے لیے کوئی آپ سند لکھ لیجئے گا کہ کیا کسی نے کہا ہے. اور اس میں یہ میں نے اس کو پڑھا تو میں نے دیکھا چاروں طرف سے آنکھیں لال ہو گئی. اس نے کہا بدتمیز کہیں کا. خاص طور پہ جو استاد ہمارے پیر جی تھے انہوں نے تو بڑے زور سے یہ کہا کہ اب تک تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں آئی. اب مجھے کچھ پتہ سمجھ میں نہ آئے کہ غلطی کیا ہوئی. میں نے کہا جی کیا چیز ہوئی؟ کہنے بھاڑ دو ان کو. جی بھاڑ دیا. میں کیا لکھا جائے؟ کہنے کہ ان سے لکھو کہ آپ جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یا 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. معاملہ ختم. ان سے پوچھنا شریعت کا حکم کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس سے زیادہ گستاخی کیا ہوگی. اپنا واقعہ بتا رہا ہوں عزیزان مان. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے. یہی واقعات تھے کہ جنہوں نے مجموعی طور پر آخر میں جا کر ان کے الفاظ میں مرتد کر دیا مجھے.
یہ وہاں کی کیفیت ہوتی. اور یہ آگے تصور جو ہوا، وہ صاحب نے کہا ہے تصور برائے شعر گفتن خوب است. شاعری کے لیے کہا بڑا میدان وسیع ہوتا ہے. شاعری تو جذبات ہی کا نام ہے. یہ طریقت جو تھی ہتے چڑھ گئی شاعروں کے. شاعر بھی پھر وہ ایران کے جس کے اندر ایک سازش بھی شامل تھی. یہ تو کبھی بعد میں عرض کروں گا. آپ جتنی یہ شاعری آپ کے یہاں تصوف کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک ہی چیز ہے، عقل اور فکر کے خلاف لٹھ لیے پھر رہے ہیں. کہ ایک شخص کے پاس تو ایک طرف رہا کہیں اس بستی میں بھی نہ آ جائے. کہیں ایک ہی ان کے ہاں کا سبق، ایک ہی ان کے ہاں کا یہ تبلیغ، عقل کو دخل نہ دینے دینا. کار استدلالیاں چوبی بوال، کار چوبی سخت بے تمکین بوال. دلیل دینے والوں کا کام جو ہے ان کی بنیادیں بالکل یہ لکڑی کی ہوتی ہیں، جن کو یہ گھن کھا جاتا ہے، جن کو دیمک لگ جاتی ہے. دیکھنا کہیں دلیل کی طرف نہ یہ آ جانا چاہیے. او عقل اور اس کے خلاف اس کی تقدیر میں حضور نہیں. اور یعنی یہاں تک بھی میں نے کہا علامہ اقبال خود فلاسفر ہیں. مغرب ان کے فلسفے کی بنا پہ ان کے سامنے سر جھکاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے جب وہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں یہاں بھی ان کی یہ کیفیت ہے کہ اس عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر. اور جیسا میں نے پہلے بھی یہ کہا دلچسپی ایک اور ہے جہاں سے پھر یہ بات مجھے کھٹکی. ہمارے ہاں جتنے یہ مناظرے مباحث اختلافات فلسفیوں سے ہوئے ہیں صوفیہ کے، ان میں ایسے صوفیہ تھے امام غزالی جیسے، آدھا حصہ عمر کا پہلے تصوف میں گزارا اور اس کے بعد باقی حصہ جو تھا آدھا یا عمر کا آخری حصہ، غلط کہہ رہا ہوں، پہلا حصہ فلسفے میں گزارا، آخری حصے میں صوفی ہوگا. ساری عمر میں کام یہ کیا کہ پہلے حصے میں فلسفے کی بنیادیں جو انہوں نے تعمیر کی تھیں عقل و فکر کی دلیل پہ، آخری عمر میں انہی بنیادوں کو ڈھاتے چلے گئے. مردے ویلے وہ سمین صاحب جی پہلا سی جمن ویلے وہ چھڑ کے ساڑے لے. اب ان کے ہاں کی جو پہلی چیزیں تھیں جن کو خود ڈھا دیا تھا ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں. یہ جو آخری دور کی چیزیں ہیں کیمیا سعادت اور یہ احیاء العلوم وغیرہ آپ دیکھیے سراہوں میں لگا ہوا لٹھ لیے پھر رہے ہیں عقل کی طرف. یعنی کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے ان عقل والوں کے سارے قلعے ڈھا دیے. کیسے ڈھائے انہوں نے؟ یہ ہے چیز غور طلب. ان کے ہر دلیل کا جواب عقل کی روح سے اور دلیل کی روح سے دیتے ہیں. اللہ اکبر. ثابت کرتے ہیں عقل کی روح سے کہ عقل ایسی چیز ہے جس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. عقل کی روح سے ثابت کرتے ہیں. دلیل کی روح سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ کبھی محکم نہیں ہوا کرتی. دلیل کی روح سے اس کو ثابت کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام کے ساتھ اتنے اتنے آگے اور پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایسی بات جو تم کہہ رہے ہو تضاد کی کہ عقل اور دلیل کی روح سے عقل اور دلیل کے قلعے کو مسمار کر رہے ہیں. ثابت یہ کر رہے ہیں کہ عقل و دلیل قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی سند قرار دے دے. تو آپ کہیں گے اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. سمجھ میں کام لینا ہوتا تو اس راستے کو چھوڑ کے ادھر آتے ہی کیوں؟ عجیب چیز ہے عزیزان مانی. جتنا مذہب اب آپ دیکھیں گے وہ اہل شریعت کا ہو یا اہل طریق، ایک قدر مشترک آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی ان میں. باقی ہر معاملات میں اختلافات ہوں گے، سرپٹول ہوگی، یہ سب کچھ. ایک چیز میں سب مشترک نظر آئیں گے اور وہ یہ کہ عقل کو دخل نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر پھر قرآن کی یہ آیت پڑھ دی جائے کہ ذرانہ لجہنم کثیر من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو کہیے کہ آپ یہ کس کے اوپر منطبق ہوتی ہے جاتی؟ وہ جو قرآن نے کہا تھا، خدا نے کہا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ قرآن کے ذریعے اس قوم کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے،
یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئی. پہلی اس کی دلیل اور نشانی یہ کیا قرآن نے بتائی؟ کہا ہم کہتے یہ ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ عقل و فکر سے کام لیں. اور اگلی آیت میں یہ بتایا کہ عقل و فکر سے کام نہ لینے والے جہنمی ہوتے ہیں. یہ جو زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا ہے یہی جہنم کی زندگی ہے نا. بنیادی چیز یہ ہے عزیزان ایمان آپ کے ہاں. آپ نکل ہی نہیں سکتے اس کھائی سے، اس کیچڑ سے، اس دلدل سے، جب تک پہلی چیز جو حضور نے فرمایا تھا کہ میں ایک ہی بات کی تو میں نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی، تفکروا، غور و فکر سے کام لیا کرو، سوچا کرو. بڑی عجیب چیز کہی ہے اس نے. یہ مغربی مفکر ہے، غالباً ڈیکارٹ ہے اگر میں غلطی نہیں کرتا، نام کی کوئی بات نہیں. اس نے یہ لکھا، حوالہ ہے میرے پاس. اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ تو وہی کہہ کے اس نے پکارا ہے نا اس کو، کیونکہ یہ عیسائی جو تھے اپنی ہر چیز کو وہی کہہ کے پکارتے تھے. وہ تو اپنے یہاں کے جو سینٹس ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو بھی صاحب وحی قرار دیتے ہیں نا. یہ جو ختم نبوت کے بعد معمول میں اللہ وغیرہ کا تصور ہے نا، یہ وہاں سے آیا ہوا ہے. وہ ان کو رسول نبی نہیں کہتے. آپ کو معلوم ہے رسول کہتے ہیں، اپوسٹل کہتے ہیں. رسولوں کے کارنامے، اعمال نامے، کتاب کا نام ہے ان کے ہاں کا. تو وہ ان کو بھی صاحب الہام کہتے ہیں، ریویلیشن اس کو بھی کہتے ہیں. اس نے یہ کہا تھا کہ جو ریویلیشن عقل کے دیے گل کر دیتا ہے، اس کے بعد نہ الہام کا دیا جلتا ہے اس قوم میں، نہ عقل کا دیا جلتا ہے. جب تک عقل کے دیے گل رہیں، وہ کہتا ہے اس قوم میں وحی کا دیا بھی نہیں جل سکتا. بڑی بات پتے کی کہہ گیا ہے عزیزہ. قرآن موجود ہے، جتنی تلاوت اس کی ہوتی ہے دنیا میں کسی اور کتاب کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ اس کی مذہبی کتاب ہر گھر کے اندر موجود نہ ہو. اور یہاں تو ہر گھر میں ایک نسخہ نہیں ہوتا، کتنے ہی نسخے ہوتے ہیں. اور کوئی ذریعہ بھی نہ ہو تو جتنی بہویں گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ تو ایک ایک نسخہ قرآن کا ساتھ لائی ہوئی ہوتی ہے. جسے کہا گیا تھا جہیز دیتے ہیں، جہیز تو سامان کو کہتے ہیں نا. اچھے دور کی یہ یاد تھی، بچی کو گھر سے رخصت کرتے وقت جو سامان اس کو دیتے تھے زندگی کا، وہ قرآن کا نسخہ دیتے تھے. آج اس کا مصرف آپ کو پتا کیا؟ مجھے بلا کے لے نہیں، بلا کے لیا کی ہوا کی ہے تیل تے میں چو دیتا سی، قرآن دے تھلیوں دی لنگی نہیں ہے گی. ایسے کوئی اس واسطے ہوں دیتا جاتا ہے کہ یہ تھلیوں دی لنگ جائے. پھر وہ جزدان میں بند ہوتا ہے، ٹاک کے اوپر رکھا جاتا ہے. میں نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم مذہب پسند نہیں جن کے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر ان کی دین کی کتاب کا نسخہ ہو. اور کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جس کی کتاب کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو جس کو پڑھا جاتا ہے. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے آپ کے ہاں، مہینے میں ختم تو ایک طرف رہا، ایک ایک رات میں ختم ہوتا ہے. صبح کے وقت جو اس کی تلاوتیں ہوتی ہیں اب تو خیر یہ آپ کے یہاں کم ہو گئی ہے، ورنہ ہمارے گھروں کے اندر تو صبح چکی کی آواز اور قرآن کی تلاوت کی دونوں اکٹھی آیا کرتی تھی. یہ چیزیں اتنی اس قرآن کی، اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اتنی اس کی اشاعت ہوتی ہے، لیکن شاید یہی ایک کتاب ہوگی دنیا میں کہ جس کو پڑھا جاتا ہے سمجھا نہیں جاتا. یہ ناممکن ہے آپ کے لیے آپ کسی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لیں جسے آپ سمجھ نہیں سکتے. پڑھ کے بتائیے. پورا سمجھنا تو ایک طرف رہا، اگر اس کی لینگویج مشکل ہے نا کہ وہ پوری طرح سمجھ میں آپ کو نہیں آتی تو آپ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. تو صاحب میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی ہے شیکسپیئر کے پڑھنے کی، وہ میرے بس سے باہر ہے، اس کی زبان میری سمجھ میں نہیں آتی، پڑھ نہیں سکتے آپ. اس کتاب کے متعلق اگر اتنا ہی ہوتا
کہ صاحب یہ کتاب ہے، وہ کتاب کے تو ساتھ ہی ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ کی بھی اس قوم میں باقی رہتی کہ اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے، وہ جس نے کہا تھا ذالک الکتاب، میں تو یہ کہتا ہوں اس نے شاید یہ بھی بیچ میں رکھ دیا تھا کہ وہ بابا یہ کتاب ہے۔ اتنی بھی بات اگر باقی رہ جاتی تو پھر بھی یہ قوم بچ سکتی تھی۔ غیر عربی جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان دنیا کے، ان کے ہاں تو یہ چیز کہ اس کے ایک ایک حرف میں تین نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک، حرف میں الف لام میم 3 حرف ہوتے ہیں، 30 کا ثواب ملتا ہے۔ ان کے ہاں تو یہ کیفیت اس کی ہوئی۔ آپ کہیں گے یہ جو عربی جاننے والے ہیں ان کی تو زبان میں یہ چیز ہے، انہیں کیا ہو؟ یہ واقعی ایسی چیز ہے جس سے ذہن کو کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہو گیا ہے، اس کا بھی مجھے ذاتی تجربہ ہوا ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ قرآن کی ہر آیت کا ایک مفہوم متعین پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ اس کا متعین مفہوم جو ہوتا ہے جسے آپ تفسیر کہتے ہیں، عربی میں بھی تو تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، پہلی تفسیریں تو لکھی عربی زبان میں گئی تھی نا۔ عربی قرآن کی تفسیر عربی زبان میں، یہ جو آپ کے ہاں یہ دیکھتے ہیں نا قرآن سے اتنا ہٹ کے ترجمہ اور یہ کچھ ہوا یہ جو عربی زبان کی تفسیریں تھیں ان کی وجہ سے یہاں یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ یہ چیز عربی زبان کی تفسیروں کے اندر تھی۔ یہ ترجمہ کہ جسے خدا ہدایت دے وہ خدا ہدایت سے، جسے وہ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہے، یہ عربی زبان کی تفسیروں کے اندر ہے۔ اور ان تفسیروں کے متعلق یہ عقیدہ یہ ہے کہ جو وہ سمجھ گئے ہیں وہ حرف آخر ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ عربی زبان کے بڑے بڑے ادیب، عام عربی بولنے والا نہیں، بڑے بڑے ادیب، ان کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا ہے برسوں رہنے کا، علمی موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کا۔ کیفیت وہاں یہ تھی، عربی زبان میں ان کی کیفیت یہ تھی، اس کے اوپر گہرائی کی۔ میں اس زمانے میں لغات القرآن مرتب کرتا تھا، جہاں کہیں دقت آتی تھی کسی لفظ کے اشتقاق میں یا معنی مرتب کرنے میں، وہ 10 8 حوالے زبانی دے دیتے تھے اس کے متعلق۔ اور میں دیکھتا تھا کہ دوران گفتگو یا بحث کے دوران اقبال ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، جہاں کہیں قرآن کی کوئی آیت آتی تھی اور میں اس کا یہ مفہوم بیان کرتا تھا جو قرآن کی اسے متعین ہوتا، وہ وہیں کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ مفہوم وہ بیان کرتے تھے جو طبری نے لکھا ہوا۔ مہینوں ان کے ساتھ اس بات پہ گفتگو ہوتی رہی کہ صاحب یہ الفاظ تو دیکھیے جو قرآن کے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ جو آیات ہیں ان سے ملائیے تو یہ مفہوم بنتا ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا مفہوم تو جو تفسیر میں آ گیا ہے وہی ہے جو لیا جائے گا، یہ جو تم لا رہے ہو الفاظ کے ذریعے سے یہ چیز ادب کے اندر آئے گی، زبان عربی کے ادب میں آئے گی، قرآن میں یہ بات نہیں آئے گی۔ مجھے ساتھ سال بھر قریباً لگ گیا تھا، بہت بڑے صاحب فکر تھے، انہیں اس بات پہ لانے کے لیے کہ قرآن کو جو خدا نے کہا ہے لسان عربی مبین میں ہے، کچھ اس کی بھی رعایت سمجھ میں بات آئی۔ اس نے کیوں کہا یہ عربی میں ہے؟ پہلے جو اٹھائے گا قرآن دیکھے گا الحمدللہ عربی زبان میں ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے عربی زبان کے اندر ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے تو زبان عربی کی روح سے سمجھے اسے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان مان کہ قرآن کریم نے عقل و فکر پہ اتنا زور دیا ہے، یہاں کوئی چیز فیتھ کی اور بلیف کی جو انگریزی زبان میں جو اس کے ترجمے ہوتے ہیں یہ قطعاً نہیں ہے، یہاں آنکھیں بند کر کے ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے ہر دعوے کو دلیل پہ پیش کرتا ہے۔ ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن کہتا ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اعلان کر دو کہ ہم جو تمہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں تو علی وجہ البصیرت بلاتے ہیں، عقل و فکر کی بنیاد پہ، بصیرت کی بنیاد پہ بلاتے ہیں۔ اور آگے ہے انا ومن اتبعنی، میں بھی ایسا کہتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا صاحب۔
اب یہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں عقل و فکر سے کام لیا جائے گا. یوں ہی آپ مذہب کی دنیا کے اندر آئے، پہلی چیز یہ ہوگی کہ یہاں صاحب عقل کا کوئی کام نہیں. یہ ہے وہ مقام عزیزان من جہاں قرآن نے کہا تھا، خدا نے کہا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے لرفعنا بہا، اس قوم کو اس قرآن کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں. یہ بدبخت قوم اس نے اس فکر کو، عقل کو، قرآن کو چھوڑا، زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم، اس زندگی میں بھی جہنم، اور آخرت کا جہنم تو اس کے لیے ہے ہی جو اس دنیا کے اندر جہنم کے اندر ہے. سورہ الاعراف کی 100 وہ جو 70 اور 9 ہوتی ہے، پتہ نہیں میں کبھی اس کے 89 کہتا ہوں، کبھی 79 کہتا ہوں، پھر مجھے مذاق. 179 آیت کے اوپر ہم آ گئے، 179 کے اوپر. 180 سے اگلی دفعہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.